رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، ختم قرآن پر یہ 3 کام آپ ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم قرآن پر یہ کام کرتے تھے، آپ کے اصحاب اس طرح سے ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، ختم قرآن پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس مہینے میں ختم قرآن کرتی ہے۔ کوئی 1 کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے۔ بلکہ سب سے پہلے تو آپ نے کامنٹ کر کے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اس وقت تک کتنے ختم قرآن کر لیے ہیں، یا پھر آپ کا کون سا پارہ چل رہا ہے، یا کتنے ختم قرآن کی آپ نے نیت کر رکھی ہے۔ یہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں، جب ہمارا قرآن پاک مکمل ہو تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے۔ اکثر لوگ ختم قرآن اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ یہ قرآن مجید ہے اور ہم نے الف لام میم سے شروع کیا ہے، پڑھتے آئیں گے جیسے سورۃ الناس تلاوت کریں گے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ چلو بھائی، میرا ختم قرآن ہو گیا۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ میں تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں اور میں 1 رات میں قرآن پاک مکمل کر لیتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ میں تیزی کے ساتھ 1 رات میں قرآن پاک مکمل کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 1 رات میں ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ تلاوت کروں۔ تو ایک تو یہ ٹھہر کر ہمیں قرآن مجید تلاوت کرنا چاہیے، اور دوسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ جب تم سورۃ الناس پڑھ چکو، سورۃ الناس کی تلاوت کر چکو، تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، بلکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ضرور تلاوت کرو۔ یعنی یوں قرآن مجید کے آخر کو شروع کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی اس طرح سے ختم قرآن کر رہا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد اسے دوبارہ شروع کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس طرح ہم نے ختم قرآن کرنا ہے کہ جیسے ہم یہ سورۃ الناس تلاوت کی ہے نا، قل اعوذ برب الناس، تو اس پر ہم نے ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے پھر دوبارہ شروع میں جانا ہے، اور یہاں سے ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مکمل سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، یہاں تک ہم نے تلاوت کر لے۔ اس کے بعد پھر ہم نے قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے اس طرح کرنا ہے، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ یا اللہ، میں نے قرآن مجید شروع تو کر دیا دوسرا، اب جس طرح پہلے میں نے مکمل کیا تو نے توفیق بخشی ہے اس قرآن پاک کو بھی مکمل کرنے کی، تو مجھے توفیق عطا فرما۔ یوں ہمارا رشتہ جو ہے قرآن کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن مجید مکمل کرنے کا، ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب دوسرا کام جو بہت سے لوگ نہیں جانتے اور یہ بہت اہم ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختم قرآن پر یہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ کون سا ہے؟ دعا کا اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک مکمل کرتے تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک کوئی شخص مکمل کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے 4000 فرشتے اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے، اور وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں،
آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ جب ختم قرآن کرتے تھے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے تھے، دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ تو نمبر 2 پر ہمیں دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو ختم قرآن پر جو دعا ہوتی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل اپنی فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں اور دعا کریں۔ دعا کا بالکل آسان طریقہ ہے، آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں سب کو جمع کر کے، اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر جتنی عربک دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ جو ختم قرآن ہم نے کیا ہے، یا اللہ اگر اس کے پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میرا مالک ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، پھر آپ کی اپنی زبان میں جو بھی آپ کی زبان ہے، یعنی لینگویج آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، اردو ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، جو بھی زبان ہے آپ دعا کریں اور باقی گھر والے آمین کہیں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک مکمل کرتا ہے نا، اگر دن میں کرے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں بخشش کی، اگر رات میں کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں بخشش کی۔ اور صحابہ نے جب یہ فضیلت سنی تو پھر اکثر صحابہ دن کے اول حصے میں یا رات کے اول حصے میں ختم قرآن کرتے، کیونکہ اس طرح پھر دن کے اول حصے میں ختم قرآن کیا تو پورا دن اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اگر رات کے اول حصے میں کیا تو پوری رات اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے۔ تو یہ دوسرا کام۔ نمبر 3 پر تیسرا جو کام ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے ہیں، 14 آیتیں سجدہ ہیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا۔ اب جب آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے تو یہ جو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوئے ہیں 14، یہ آپ نے ادا کر لے ہیں۔ اگر تو جیسے سب سے افضل تو یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ پڑھیے تو فوراً جو ہے وہ سجدہ تلاوت کر لے، لیکن بعض لوگ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں، تو ایک ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آیت سجدہ جب آپ نے پڑھی ہے تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، یوں آپ نے قرآن پاک مکمل کیا تو 14 آیت سجدہ جو ہے آپ نے پڑھی ہے تو 14 سجدے آپ کے اوپر واجب ہو گئے۔ تو اس کا طریقہ بالکل سمپل ہے، آپ قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ یہاں ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہیں کرنا، نہ ہاتھ باندھنے، اسٹریٹ کھڑے، ہاتھ لٹکائے ہوئے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اسی طرح سجدہ تلاوت کی ایک دعا بھی ہوتی ہے، اگر وہ یاد ہے تو ٹھیک، ورنہ سجدے میں جو ہے وہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر، پھر دوسرا سجدہ، پھر اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر تیسرا سجدہ، پھر اٹھ کر بیٹھیں گے۔ یوں 14واں سجدہ جب آپ نے کرنا ہے نا، اس وقت آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے جو سجدہ تلاوت ہیں وہ ادا ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں آپ نے جتنے بھی آپ کے سجدہ تلاوت باقی ہیں تو آپ یہ سجدہ تلاوت ضرور کریں گے، یہ واجب ہے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ مجھے امید ہے آپ ضرور کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔